وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ میرے آقا تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، میرے آقا تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی محبتوں کے لائق اور تکریم کے لائق معزز سامعین اور بالخصوص حضرات علماء کرام، اور آج کی اس محفل میں مجھے مدعو کرنے والے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا رضوان حسین اعوان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ خطیب ہیں مسجد امیر خان کوٹھی بازار کے، آپ نے حکم فرمایا اور تحصیل مری معراج القرآن کے صدر ہمارے دوست امتیاز علوی صاحب نے حکم دیا، تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج یہاں آپ کے پاس تشریف فرما ہوا ہوں، اور عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ ساجد علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ اس علاقہ میں میری آپ سے شاید ملاقات تو باضابطہ نہ ہو سکی ہو، لیکن میں اشتہاروں پہ جگہ جگہ ہم اسی علاقے سے سفر کرتے تھے تو آپ کا نام پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ اس علاقہ میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے حافظ سعید صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سے ہماری محفلوں کو گرماتے ہیں، حافظ دانش خطاب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور ہمارے جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کر دوں کہ کسی صوفی کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اللہ والے تھے، تو بڑی اچھی تقریر کیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے۔ ان کے خطاب کو سننے کے لیے کوئی شخص 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو محفل ختم ہو چکی تھی، حضرت صاحب باہر چلے گئے تھے، تو اس نے آ کے بری، تو حضرت نے کہا کہ تم نے کیوں بری؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑے دور سے آپ کا خطاب سننے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت نے واپس اپنا جبہ پہنا، سر پہ دستار رکھی، منبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اس ایک بندے کو سامنے بٹھا لیا اور الحمد سے دوبارہ اپنے خطاب کا آغاز کیا، اور 2 گھنٹے تک مسلسل جو پہلے جلسے کو گفتگو سنائی تھی اس ایک بندے کو وہی پوری گفتگو سنائی۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو اس بندے نے کہا کہ حضرت آپ نے صرف میری خاطر وہی پوری تقریر اسی انداز کے ساتھ سنائی، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ جو رفع کی بات ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا ہمارے سامنے ایک بیٹھا ہوا ہو یا لاکھ بیٹھے ہوئے ہوں، ہم نے راضی ایک کو کرنا ہوتا ہے۔ ہم جو میلاد پڑھتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں دل میں خواہش ہوتی کہ سامنے 1000 کا مجمع ہو، 1,00,000 کا مجمع ہو یا ایک آدمی ہو۔ اگر دل والا ایک آدمی بھی حضور علیہ السلام کی بات سن لے اور اس پہ عمل کر لے، اس کے دل کی دنیا آباد ہو جائے، تو گفتگو کرنے والے کی بھی بگڑی بن جاتی ہے اور محفل سجانے والوں کی بھی بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ تو آج کی اس محفل میں میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی عمر کے ہر طبقہ فکر کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ یہ اجتماع محدود ضرور ہے لیکن جامعیت کے اعتبار سے بڑا ایک مکمل اجتماع ہے۔ اگر آپ دل کھول کے بیٹھیں گے تو حضور علیہ السلام کی شان اپنے وقت کے مطابق انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ علم نشرہ میں فرمایا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے،
اور بچے بیٹھے ہوئے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی تو ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں ان کا بیان اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر وہ توحید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے اور سبق میں دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور توحید کے ساتھ جو مکی صورتیں ہیں وہ زیادہ تر حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نافرمانی پیش کرتے ہوئے یہ صورتیں نظر آتی ہیں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں یہ زیادہ تر ریاستی احکامات، عبادت کے احکامات، ہمارے معاشی اور معاشرتی معاملات پہ ڈیبیٹ کرتے نظر آتی ہیں۔ تو آج کی جس گفتگو پہ ہم کوشش کریں گے یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مکی دور میں یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اب مکے کا وہ دور تھا کہ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو غیر اپنے بھی دشمن ہو گئے، سکا چچا آپ کی جان کا دشمن ہو گیا، اپنے خاندان والے جان کے دشمن ہو گئے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ صورت نازل کر کے فرمایا کہ لوگوں تم آج پہ نہ نظر دوڑاؤ، 21ویں صدی تک بلکہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک میں محمد کا رب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ مکے والے بے شک تیری دشمنی کرتے رہیں، یہ تیرا نام مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن میں رب ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہے محبوب تیری خاطر تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا کا مطلب ہوتا ہے رفعت، بلندی، کسی چیز کو بلند کرنا۔ لگا کہ آپ کی خاطر، اور ذکرک سے مراد ذکر کے لغوی معنی ہے، اصطلاح میں بھی یہی معنی استعمال ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو بار بار یاد کرنا، اس کا تذکرہ بار بار کرنا، ریپیٹ ہو کے تذکرہ ہوتا رہنا، اور ایسا تذکرہ جو زمان و مکان کے اندر محدود نہ ہو بلکہ ہر زمان اور ہر مکان میں جس چیز کا ذکر ہو رہا ہو اس کو اصطلاح میں ذکر کہتے ہیں۔ وہ دو ہی ذکر ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پورے دین کا اگر نچوڑ نکالنا ہو تو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر دین کو دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو یہ بنتا ہے کہ یا اللہ کا ذکر ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ یعنی اکیلا اللہ کا ذکر کرنے سے بھی دین مکمل نہیں ہوتا، اور اکیلے مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے بھی دین مکمل نہیں ہوتا۔ مسلمان وہی ہوتا ہے، مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جو اردو ٹرانسلیٹ کرنے والے لوگ ہیں، ایک علمی نکتہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جن حضرات نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا انہوں نے قرآن کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ رب کے کلام کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان بشر اس کی ترجمانی ضرور کر سکتا ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی عاشق تھے، صلحاء تھے، جن کے دلوں کے اندر نور معرفت جگمگا رہا تھا، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا، ورنہ بہت سارے لوگوں نے معذرت کے ساتھ ترجمے کے اندر ڈنڈی بھی ماری ہے، فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اگر صرف یہی اس کا ترجمہ لیا جائے تو پھر آیت یوں ہوتی کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، پھر لگا نہ ہوتا درمیان میں۔ یہ لگا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا۔ یہاں ایک اور نقطے کی بات عرض کرتا چلوں کہ آپ اس ترجمے پہ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر، ہم جمع کا صیغہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ یہ کہتے کہ میں نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو اللہ فرماتا ہے انی انا رب العالمین، کہ میں تیرا رب ہوں۔ وہاں فرد واحد کی بات ہوئی، اکیلے کی بات ہوئی، لیکن یہاں جب حضور علیہ السلام کی بات ہوئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں یہ فرما دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ، کہ ہے ایمان والو میں بھی میرے فرشتے بھی اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور تمہیں بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ قیامت تک اور اس کے بعد بھی جب تک عالمین ہے تم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو اگر ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ تطبیق کیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف میں تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں بلکہ میں خدا ہوں کہ جہاں تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں وہاں جہاں تک بھی میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ میں نے اپنی ساری مخلوقات کو یہ حکم دے دیا کہ آپ قیامت تک اور اس کے بعد بھی تمہارے ذکر کو بلند کرتے رہیں۔ اس لیے میں فرد واحد ہو کے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ ہم سے مراد یہ ہے کہ میں نے جس مخلوق کو بنایا وہ مخلوق مکمل ہی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ محمد علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتی۔ آپ انسانوں پہ تو ٹھہر جائیے، نباتات، جمادات، حیوانات آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی وہ مشہور حدیث کہ آقا علیہ السلام ایک غزوہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھوک ستا رہی ہے، بھوک نے ہمیں بہت ستایا ہوا ہے۔ تو صحابہ اکرام سے آقا علیہ السلام یہ بات چیت کر رہے تھے کہ شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ آتی ہے، وہ آ کے آقا علیہ السلام کے کانوں میں کچھ بمبارڈ کرتی ہے، کچھ بات چیت کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں اور ایک صحابی کو کھڑا کرتے ہیں۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ شہد کی مکھی آئی ہے، یہ کہتی ہے کہ آپ کے اصحاب کو بھوک نے ستایا ہوا ہے، اس پہاڑی کے پیچھے جنگل میں شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا ہے، ہم نے وہ شہد جمع کیا ہوا ہے، آپ اپنے صحابی کو بھیجئے، ہم وہ شہد آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ہماری حاضری آپ کی بارگاہ میں ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو کہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، وہ شہد لے آئیں۔ وہ صحابی شہد لینے کے لیے چلے گئے تو دوسرے صحاب نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کی مکھی نے اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی کی؟ آپ تبسم فرما رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد کی مکھی سے میں نے پوچھا کہ آپ کڑوے پھولوں کا رس بھی لیتی ہو، آپ میٹھے پھولوں کا رس بھی لیتی ہو، لیکن یہ مٹھاس شہد میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شہد کی مکھی نے مجھے بتایا کہ ہم کھٹے میٹھے پھولوں کا رس جمع کر لیتی ہیں، ہم بیٹھ جاتی ہیں، میں جو ملکہ ہوتی ہوں شہد کی مکھیوں کی میں صدارت کرتی ہوں، باقی سب مکھیاں حلقہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں، آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہیں، ہم اس وقت تک درود و سلام پڑھتی رہتی ہیں جب تک یہ کھٹا میٹھا جو شہد رس ہے یہ میٹھے شہد میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھئے کہ ورفعنا اللہ کا ذکر سے کیا مراد ہے کہ انسان تو انسان، شہد کی مکھیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ تم مصطفیٰ علیہ السلام پہ درود و سلام کا نذرانہ اور تحفہ پیش کیا کرو۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، اب ذرا اس بات کو وسیع کرتے ہیں، موجودہ دنیا کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں تو مغرب کی ترقی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو آئیے ہم بات کرتے ہیں مغرب کے ایک مشہور مصنف مائیکل ہارٹ کی، جس نے ایک کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ ہوا کہ دنیا کی 100 عظیم شخصیات کون سی ہیں۔ تو اس نے جب
100 عظیم شخصیات کے اوپر کتاب لکھی تو اس نے سب سے پہلے جو ٹاپ پہ ذکر کیا وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ حالانکہ مائیکل ہارٹ کا جو اپنا مذہب ہے وہ عیسائی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے جب کتاب لکھ دی تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کو ٹاپ پہ کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے شخصیات کی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں، ان کی شخصیات کا میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن محمد علیہ السلام کی سیرت کے اندر ایک ایسا واقعہ مجھے مل گیا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی عظیم ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان حضور علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور پھر آپ کو کائنات کا سب سے بڑا انسان مانتے ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم ہے اگر وہ نبی اور رسول نہیں بھی مانتے تو دنیا پوری کے مفکرین کا اس بات پہ اجتماع ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا انسان گزرا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے یونیسکو، اس کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا اور لکھا جانے والا نام کون سا ہے، تو اس ادارے نے یہ رپورٹ پیش کی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ لکھا جانے والا جو نام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بولا جانے والا نام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں اس وقت عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، پوری دنیا کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق دنیا میں عیسائیت بڑا مذہب ہے، مسلمان دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، لیکن بابا ان قوموں نے اپنے نبیوں کو بلا دیا، وہ نام رکھتے ہیں تو مائیکل رکھتے ہیں، ڈیوڈ رکھتے ہیں، لیکن ہم محمد کے غلاموں کو فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، صوفیاء کی برکت سے ہم نے اپنے نبی کی شان کو اتنا بلند کیا، اللہ کے فضل سے کیوں بلند کیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ آج غیر مسلم اگر دنیا میں زیادہ بھی ہیں لیکن ہمارے نبی کا نام دنیا میں زیادہ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس شخص کی بات کرتا چلو کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے حضور علیہ السلام کے نام کو کیوں پہلا نمبر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سیرت میں ایک واقعہ پڑھا، یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے اور اس آدمی نے بھی نقل کی کہ آقا علیہ السلام کے کاشانہ نبوت پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما ہے۔ تو عصر کا وقت ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حسنین کہاں ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہاں پہ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی آؤ چلتے ہیں، بچوں کو لے کے واپس آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف چل پڑے۔ جب دیکھا کہ میدان میں بچے کھیل رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی اس دیوار کی اوٹ میں بیٹھ جائیے۔ حضرت علی بھی بیٹھ گئے اور ساتھ دونوں جہانوں کی سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ آپ جب بیٹھ گئے تو حضرت علی نے حکم مان لیا، بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مغرب قریب ہوئی تو بچے اپنے اپنے گھروں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ صرف جب حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین رہ گئے تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اب چلتے ہیں، بچوں کو لے لیتے ہیں۔ اس وقت جب یہ گئے تو بچے فرد محبت سے آ کے ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ آپ بچوں کو لے کے واپس آ گئے تو حضور علیہ السلام سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حکمت کیا تھی کہ آپ نے اسی وقت بچے نہیں لیے بلکہ بیٹھ گئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت والی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ جو بچے کھیل رہے تھے ان کھیلنے والے بچوں میں سے کچھ ایسے بچے تھے جن کے والدین بدر کے غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، کچھ ایسے بچے تھے جو احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، کچھ ایسے بچے تھے جن کے والدین خندق میں چلے گئے تھے،
میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں محمد اور تو علی جب جائے گا ہمارے بچے ہمارے ساتھ لپٹ جائیں گے تو مبادا کسی بچے کو اپنا والد یاد آ جائے، اس کا دل دکھ جائے۔ میں محمد نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی بچے کا دل دکھ جائے، لہٰذا سب بچے جب چلے گئے پھر ہم نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے گھر آتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں گزرا جس نے بچوں کا دل ٹوٹنے کا بھی اتنا خیال کیا ہو، اتنا خیال کیا ہو کہ بچوں کا بھی دل رکھا ہو۔ دوستو، میرا اور آپ کا نبی وہ نبی ہے جو بچوں کا بھی خیال کرتا ہے، جو جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے، جو درختوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو غلاموں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ آئیے آقا علیہ السلام کے ورفانا اللہ کا ذکر کی خیرات 14 صدیاں گزرنے کے بعد مدینہ کے امام سے پوچھتے ہیں۔ 80 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ آپ کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جدید تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موجودہ جو حرمین شریفین کے خادمین ہیں، انہوں نے یہ انتظامی امور پہ یہ اعلان کر دیا کہ حرم رسول میں، جو مدینے میں آقا علیہ السلام کا حرم ہے، وہاں پہ چھوٹے بچوں کا داخلہ منع کر دیا۔ انہوں نے باہر ڈے کیئر سینٹر بنا دیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں اگر ان کے والدین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو باہر چھوڑ دیا جائے اور باہر جمع کروا کر پھر وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام کریں۔ یہ حکم پہ عمل ہونا شروع ہو گیا۔ 3 مہینے گزرے۔ 3 ماہ کے بعد وہاں کے جو شیخ اکبر ہیں، جو حج کا خطبہ دیا کرتے تھے، ان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت ہوئی آقا علیہ السلام کی، تو آقا علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ غصے کے عالم میں سرکار کے چہرے پہ جلال تھا۔ فرمایا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن مجھ کو بچوں سے جدا نہ کیا جائے۔ یہ کس ظالم نے احکامات جاری کیے ہیں کہ حرم رسول میں بچے نہیں آئیں گے؟ فوراً جا کے اس کو کہہ دیا جائے کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا جائے اور بچوں کو حرم رسول میں آنے دیا جائے۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے جو ہیں یہ جنت کے باغ کے پھول ہوا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، بچوں پہ ہم جتنا بھی انویسٹمنٹ کریں گے، بچوں پہ جتنا بھی ہم وقت لگائیں گے، آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم بچے اگر بھول کر مسجد آ بھی جاتے ہیں تو 10 آوازیں اٹھتی ہیں کہ بچوں کو پیچھے کر دیا جائے، اور سب سے پہلے ہم ان کو ایسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن غیر مسلم جب تحقیق کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو نبی تھے وہ بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ اگر حسنین کندھوں پہ سوار ہوتے تو ان کی وجہ سے آقا علیہ السلام اپنے سجدوں کو توڑ دے دیا کرتے تھے۔ یہ غیر مسلم بھی آقا علیہ السلام کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے۔ اب میں اپنے اس خطہ مری کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ ہمارا تعلق ایک ادارے سے ہے، تو ہمارے ہاں یہ لوور ٹوپا مری میں 90 کی دہائی میں ہمارے اداروں نے ایک پرنسپل بلایا جو بڑا ہی قابل آدمی تھا، ڈیوڈ اس کا نام تھا۔ ہمارا پی ایف کالج جو لوور ٹوپا ہے اس کے اندر اس کو لایا گیا کہ آپ ایڈمن کے معاملات کو ٹھیک کیجئے۔ وہ آدمی یہاں پہ آ کے مسلمانوں کے معاملات پہ ریسرچ کرتا تھا۔ ہم مذاق میں اس کو ڈیوڈ عباسی کہا کرتے تھے کیونکہ مری میں عباسی زیادہ ہے، تو کہتے تھے یہ ڈیوڈ عباسی ہے۔ تو ڈیوڈ صاحب آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا اور حضور کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا کرتا تھا اپنی ڈائری پہ، اور چلتے پھرتے سٹاف کے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ اس سنت پہ آپ کیوں نہیں عمل کر رہے؟ عید کی نماز جب پی ایف ایس لوور ٹوپا میں ہوتی تو عید خود نہیں پڑھتا لیکن باہر آ جاتا تھا، ایک ایک بندے سے وہ سلام کرتا تھا اور عید کی مبارکباد دیا کرتا تھا۔ 12 ربیع الاول کا دن آ گیا۔ یہ مجھے جس بندے نے سنائی بات وہ غیر مقلد تھے، اور بعد میں اس واقعے کے بعد وہ مسلک حق اہل سنت پہ آ گئے اور انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ڈیوڈ صاحب نے سی ایم ایچ مری کے او سی کو فون کیا کہ آپ کے ہاسپٹل کے اندر کتنے پیشنٹ اس وقت موجود ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاسپٹل میں اتنے پیشنٹ موجود ہیں۔ تو ڈیوڈ نے پی سی قربان سے اتنے گفٹ پیک لیے کہ جو آپ کے کیک ہوتے ہیں گفٹ، یہ لیے اور ٹرالی میں رکھے، ایک ایک پیشنٹ کے پاس جاتا
اور اس کو جا کے کہتا کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یور پرافٹ پیس بی اپان ہم، کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا آج دن ہے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ جب اس غیر مکلف کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا جب اس نے مجھے وہ تحفہ دیا تو میری آنکھوں میں رمجم کی برسات آ گئی، میں رو پڑا، میں نے کہا ڈیوڈ میں تو آقا کا امتی ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن میں ساری زندگی یہی کہتا رہا کہ یہ دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ آج میں بیمار ہو کر اس ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوں، لیکن تو نے آ کے میرے ایمان کو تازہ کر دیا۔ تو ہے تو عیسائی لیکن تو نے گفٹ پیک کے دے کر میرے نبی کی عظمت کا اقرار کر دیا۔ میں آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میری جتنی زندگی ہوگی میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کروں گا۔ تو کائنات کے اندر جتنے بھی ٹرائب آئے، جتنے بھی قبائل آئے، اگر انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا تو وہ برباد ہو گئے، اور جس قوم نے بھی آقا علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلندیوں سے مالا مال کر دیا۔ اور اس آیت کو جب لے کے جبریل علیہ السلام آئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کر جبریل سے پوچھا کہ ہے جبریل یہ بتائیے کہ کیا اللہ کی اس سے مراد کیا ہے کہ میرا ذکر کیسے بلند کیا جائے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اس آیت سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ محبوب جہاں جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں بھی تیرا ذکر ہوگا۔ اگر کوئی اکیلا میرا ذکر کرے گا تو میں اس کے ذکر کو قبول نہیں کروں گا، تیرے ذکر کے ساتھ ملا کر اگر کوئی ذکر کرے گا تو اس کا ذکر میں قبول کروں گا۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اگر اس کے اول اور آخر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اور نماز اللہ کی ہے، لیکن جب تک التحیات میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے۔ اور آئیے اس سے بھی بڑھ کر اپنے ایمان کے کھڑکیوں کو کھولیے اور اس بات کو سنیے کہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے۔ جو اللہ کا ذکر ہے یہ مخلوق کرتی ہے، ہم کرتے ہیں، چرند کرتے ہیں، پرند کرتے ہیں، نباتات کرتی ہیں، جمادات کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں لیکن اللہ خود بھی کرتا ہے۔ اب ایک وقت آئے گا ایسا جب قیامت آئے گی، سور پھونک دیا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پوری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسرافیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دیں گے اور اس وقت کہے گے اللہ انا واحد القہار، کہ میں ہوں آج میرے علاوہ کس کی بادشاہی، سب ختم، فنش۔ اس وقت جب بندے ختم ہو گئے، فرشتے ختم ہو گئے، مخلوق ختم ہو گئی تو پھر اللہ کا ذکر ختم ہو گیا۔ جب مخلوق کرتی ہے تو مخلوق میں تو مخلوق ہو ہی گئی ختم، گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذاکر خود بھی ہے، اللہ خود ہوگا اپنی شان کے مطابق، اپنا ذکر اس کا بلند رہے گا، لیکن مخلوق کی طرف سے اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، کیونکہ مخلوق ہو ہی جائے گی ختم، فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تو موجود ہوگا، جب اللہ موجود ہوگا تو کیا پھر حضور کا ذکر بھی تو موجود ہوگا نا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، اس وقت کی جس ہستی کا ذکر ختم نہیں ہوگا، کیا کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو اس کے ذکر کو ختم کر سکے؟ مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا چرچا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ورفعنا لکا ذکر کی ایک اور آپ کو تفسیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کہ آپ مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں۔
فرض کیا یہ چٹ میرے پاس ہے، اب میں کہتا ہوں کہ اس کو میں نے بلند کیا، تو یہاں تک میری بلندی ہے، اس کے آگے میں نے اس کو بلند کر دیا، میں کھڑا ہو جاؤں تو اور بلند کر دوں گا۔ بلندی کا یہی مطلب لیا جاتا ہے نا، جب آپ کہتے ہیں میں نے جھنڈا بلند کیا تو ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی چیز بلند ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ اب اللہ کتنا بلند ہے، کسی کو کوئی معلوم ہے؟ کوئی دنیا کا پیمانہ آج تک ایجاد ہوا ہے جو اللہ کی بلندی کو مقرر کر سکے، ماپ سکے؟ جب کائنات اللہ تک نہیں پہنچ سکتی تو جس چیز کو اللہ نے بلند کر دیا وہاں تک کیسے پہنچ سکے گی؟ یہ پہنچنا گوارا ہی نہیں ہے، جو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ اسی چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیے گا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام جا رہے ہیں تو میں بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ظہر کا بھی وقت قریب ہے تاکہ نماز آپ سب حضرات اپنے وقت پہ ادا کر سکیں۔ آقا علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کے حوالے سے ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک غلام ہے اور وہ چکی بھی پیس رہا ہے اور بخار بھی ہے اس کو، اور پھر بھی اپنے آقا کی مزدوری کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، یہ 11 دن کی بات ہے۔ 11 دن حضور علیہ السلام اس غلام کے پاس جاتے رہے اور اس کو کہتے رہے کہ تو کمبل اوڑھ کے سو جا کیونکہ تیرا غلام بڑا سخت ہے، میں رات کو تیری جگہ چکی پیستا ہوں۔ 11 راتیں میرے مصطفیٰ نے کسی کی جگہ جا کے چکی پیسی۔ دنیا کا آج کوئی ایسا مبلغ ہے جو کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے اتنی محنت کرے کہ تو مسلمان ہو جا، تیری جگہ رات کو میں چکی پیسوں گا؟ 11ویں دن اس بندے نے کہا کہ یار ہوں تو میں غلام، مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ تیری اس کرم فرمائی کو کچھ گفتگو کروں، لیکن مجھے بتا تو چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ اتنی لمبی جو تو آ کے خدمت کرتا ہے میری چاہتا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے تو بسم فرما کے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے لیے چاہتا ہوں، چاہتا کچھ بھی نہیں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک کلمہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو اس کی برکت سے اس غلامی سے تو آزاد ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا کہ میرا جو آقا ہے یہ بڑا سخت ہے، یہ کیسے آزاد کرے گا مجھے؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، آزاد کروانا اور رب کا کام ہے، تو آزاد ہو جائے گا۔ اس غلام نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو آقا علیہ السلام نے اس کی آزادی کا انتظام کیا، صحابہ کرام سے بتایا کہ ایک ایسا سودا ہے کہ اگر کوئی سودا کر لے تو بڑا ہی اچھا سودا ہے۔ مزاج شناس نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت بلال کو خرید لیا چپکے سے، سمجھ گئے تھے کہ حضور کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ سودا اتنا عظیم تھا کہ جب وہ واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اس سودے میں تو ہمیں بھی شامل نہیں کر لیتا، کہ تو نے کتنا بڑا سودا کر لیا، تو نے کیسے آدمی کو آزاد کر لیا ہے کہ جو جنت میں بھی جائے گا تو سواری میری ہوگی، مہار پکڑی ہوگی، جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو اگر حضور کے ذکر کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے تو جو بندہ غلام در غلام، رنگ بھی جس کا کالا ہو، لیکن اس کی عظمت کی کیا بات ہے کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے، اس نے حضور کے ذکر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا۔ اب اسی سینیریو میں ایک اور چیز کو دیکھیے، وہی دور ہے، یہ تو غلام ہے، کالا ہے، رنگ بھی ایسا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک ایسا بندہ ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کی گال سرخی کی وجہ سے اتنے سرخ تھے کہ اس کو ابو لہب کہتے تھے، اور حضور کا چچا بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اور یہ وہ صوف کعبے کے سجادہ نشین مانے جاتے تھے۔ اس ظالم نے آقا علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کعبے کے اندر اپنا گھر بنا لیا تھا، رہائش وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، اور ننگا ہو کے طواف کرنے جیسی کبیر اس میں اس آدمی نے جاری کی تھی۔
لیکن تھا چچا، خاندان نبوت کا رشتہ دار تھا، لیکن حضور کے نام کے ساتھ اس نے تعلق اپنا ختم کر دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے، انسان آئیں گے، اس پہ لعنت پڑھتے رہیں گے، لعنت کرتے رہیں گے، اور جو اس پہ لعنت کرے گا اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا. اور دوسری طرف اس کالے کو دیکھیے، بلال کو، کہ قیامت تک کا مسلمان بلال کے چرچے کرتا رہے گا اور بلال کی عظمتوں پہ سلام پڑھتا رہے گا. کیوں؟ کہ اس نے حضور کے ذکر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا تھا. بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت بلال کی جو پیٹھ تھی اس کے اندر اتنے کوئلے رکھے گئے تھے. وہ ظالم جو ان کا آقا تھا رکھتا تو کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے اور سوراخ بن جاتے. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم اگر ابا جان کی آنکھوں ان کی پیٹھ میں انگلیاں ڈالتے تو ہماری انگلیاں اندر چلی جاتی. اتنے ظلم ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے جب معراج پہ گئے، واپس آ کے بتایا تو وہ مشہور واقعہ ہے. اس کا ایک بات سے فرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال سے کہا کہ تیرا یہ مقام ہوگا، تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کام میں نے اس خاطر تو نہیں کیے تھے کہ میں جنت چلا جاؤں، میں نے اس خاطر بھی تو نہیں کیے تھے کہ مجھے حوریں مل جائیں. میں تو آپ کی ذات میں فنا تھا، میں تو آپ کو چاہ رہا تھا اور آپ کی خاطر یہ سارے کام کیے تھے. میرے دوستو، جو تصوف ہے، صوفیزم ہے، میری فیلڈ ہے، میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی اسی کے اوپر ہے. صوفیاء جو کہتے ہیں، تصوف کے جو لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرو تو بے غرض ہو کے کیا کرو. اس میں یہ نہ دیکھا کرو کہ ملے کا کیا، بس یہ دیکھا کرو کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. اور مصطفیٰ کس میں راضی ہوتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر ہے. ہم میلادی ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم درودی ہیں، ہم بارودی نہیں ہیں، لیکن ہم نماز پڑھنے والے ہیں. اس بات پہ ذرا دھیان رکھیے گا. اصل میلادی وہی ہوتا ہے جو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ قائم کرتا ہے. اگر ہم نماز قائم کریں گے تو یہ نماز ایک نہ ایک دن ہمیں اس مقام تک لے جائے گی جو آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. جس دن ہم نے اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دی تو اس دن سمجھیں گے کہ ہم امتی بن گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلط بات زبان سے نکلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.